صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری کی زیر قیادت دوسرا مشاورتی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ محمد سلیم سے مطالبہ کیا کہ علماء، سماجی جہدکاروں اور وقف بورڈ کے عہدیداروں کی مشترکہ جوائنٹ کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس کے علاوہ میتوں کی منتقلی کے لیے سواری، کفن دفن کا انتظام کیا جائے، قبرستانوں کی حصار بندی، نگران کاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے مزید تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس موقع پر نائب صدر مولانا العازمی، خادم محمد امان اللہ خان، مولانا محمد عبد الغنی، ڈاکٹر آصف عمری چلو اور دیگر بھی موجود تھے۔ ان قبرستانوں پہ ظلم کیا ہے، بلکہ مساجد کو بھی غیر آباد کر کے بہت بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ اس کے خود مسلمان مرتکب ہیں، مجرم ہیں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ آپ کو جان کر بڑا تعجب ہوگا کہ ہماری تلنگانہ کی ریاست نے ہمارے شہر حملے کے ساتھ اسے شہید کر دیا کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی ہم سب کے لیے، خاص طور سے ہم کے لیے بہت بڑا افسوس کا مقام ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کیا ان منہدم مساجد کا حصول ممکن ہے یا نہیں؟ حکومت سے بارہا مطالبات کیے گئے، جیسے ایک خانہ مسجد کا مسئلہ آیا، اس پر بھی لے تو لال کا معاملہ ہوا، اور اسی طرح ایئرپورٹ کی مساجد، شمشاباد کی مسجد بھی۔ اہم مشاورتی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور الحمدللہ شہر کے معزز ترین شخصیتوں نے اس اجلاس میں شرکت فرمائی، جس میں قابل ذکر مولانا حافظ محمد عبد الغنی صاحب قبلہ ہیں، اور مولانا ڈاکٹر آصف عمری صاحب صوبہ صدر جمعیت اہل حدیث ہیں، اور مولانا محمد عبد الرفیق صاحب اور بھی دیگر ہمارے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ آج کونسل نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ قبرستانوں میں جو منمانی رسومات وصول کی جا رہی ہے، اس سلسلے کو روکنے کے لیے اب ہم ہائی کورٹ سے اس کو رجوع کریں گے۔ صرف یہ ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ جو متولیان منمانے رسومات وصول کی جا رہے ہیں ان کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے، اور اوقافی قبرستانوں میں فری تدفین کا انتظام کرنے تک ہم ریاستی حکومت تلنگانہ اور وقف بورڈ کو ہم اس کو مجبور کر دیں گے۔ احتجاج جاری رہے گا، اور اب ہم قانونی سطح پر، قانونی طور پر ہم ہائی کورٹ سے رجوع ہوں گے۔ حق ہے، ایک بات آپ لوگ جو ہے نا میڈیا والے حضرات، اس بات کو میری نوٹ کیجئے اور اسی بات کو میڈیا میں اچھالیے۔ یہ مطالبہ ہمارے اپنے حق کا ہے، اور یہ ہر ہندوستانی شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کے لیے رہنے کھانے پینے کا انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور تدفین کا بھی جو ہے نا، زمین کا بھی جو ہے نا ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے آباء و اجداد اربوں روپے کی جائیداد، املاک جو ہے نا، اراضیات ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ آج ستم ظریفی یہ ہے کہ ان قیمتی اراضیات پر سیاسی بے روزگاروں کا تسلط ہے۔ 60% اراضیات سیاسی بے روزگاروں کے جو نا زیر سایہ ہو چکا ہے۔ ہماری حکومت اور ریاستی وقف بورڈ تماشائی بنا ہوا ہے، ہو چکا ہے۔ مانگنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنا حق حاصل کرنے والے ہیں۔ جو بھی اقدام کرنے کی ضرورت پڑے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ ریاستی وقف بورڈ جھوٹا ہو چکا ہے، اور ہمارا چیئرمین جو محمد سلیم ہے وہ اپنی بات کو بدلنے میں ماہر ہے، اور وہ میڈیا میں صرف جو نا بیان بازی کرنا جانتے ہیں۔ آج 2 مہینے پہلے 22 جون کو پہاڑی شریف کے دامن میں 10 ایکڑ زمین کا اعلان کیا گیا، اور جب 24 جون کو آل انڈیا صوفی علماء کونسل اس جگہ کا معائنہ کیا
تو کونسل کے میرے جو ہے نا تعلق سے ایک جو ہے نا FIR درج کرا دی گئی اور ہمارے اور 2 ساتھیوں کے خلاف FIR درج کرا دی گئی۔ آج میں یہ پوچھ رہا ہوں سلیم صاحب، آپ اپنا نام تو سلیم رکھ لیے ہیں، آپ یہ بتائیے آپ کو مرنا ہے، آپ کو ایک دن یہ زمین میں جانا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میری بے عزتی کر رہے ہیں صوفی صاحب۔ ارے بے عزتی آپ خود اپنے اعمال سے کر رہے ہیں، آپ کو اپنی زبان کی کچھ لاج پرواہ ہے؟ اور میں وقف بورڈ کی کمیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے ممبران جو ہے نا بورڈ کی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، آپ کو مسلمان سمجھنے میں مجھے جو نا شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ 5,000 روپے غریب میتوں کو دینے کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد لاوارث کی شرط لگاتے ہیں۔ لعنت ہے تم پر، لعنت ہے تم پر۔ کتنے دن تک تم دنیا میں رہو گے اور تمہارے ساتھ کیا حل ہونے والا ہے، اس بات پر غور کرو۔ آپ مسلمانوں کی میتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ بالکل نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کی بددعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ آج کمیٹی کے بورڈ کے جتنے ممبر ہیں سب پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام مسلمانوں کی بددعائیں ہیں تمہارے ساتھ۔ 5,000 روپے کا اعلان کر کے لاوارث کی شرط لگاتے۔ ارے شرم آنی چاہیے۔ ارے لاوارث میت ہے تو آپ کے پاس کون آئیں گا مدد مانگنے کے لیے؟ بنا رہے ہیں آپ۔ ایک لاوارث سڑک پر مر گیا تو اس کے لیے کون جو ہے نا اس کا جو ہے نا مددگار بن کر آپ کے پاس آئیں گا؟ یہ سراسر مسلمانوں کے میتوں کے ساتھ کھلواڑ ہے، دھوکہ ہے۔ اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، اب ہم ہر سطح پر تمہارا مقابلہ کریں گے اور تم کو عوام کے سامنے تم کو بے نقاب کر کے چھوڑیں گے۔ اور یہی نہیں، تلنگانہ نہیں، ہم دلی وقف کونسل کے پاس بھی ہم جانے والے ہیں، تمہاری پول ہم وہاں پر کھولنے والے ہیں۔ ہم نیشنل میڈیا کے سامنے تلنگانہ وقف بورڈ کے ایک حرکت کو ہم بیان کرنے والے ہیں۔ آپ کتنے کیس جو نا مجھ پر دائر کرنا چاہتے کریے، ہم تیار ہیں، ہم مقابلے کے تیار ہیں۔ ارے ہم تو سب پر کفن باندھ کر میدان میں اترے ہیں، تمہارے طرح جائیدادوں کو بنانے کے لیے نہیں ہیں۔ ہم ہماری زندگی اللہ کے بندوں کے لیے وقف ہے۔ تم جائیداد پر جائیداد بنا رہے ہو اور اپنی دولت کو بڑھا رہے ہو۔ اور بھی کئی پردے ہیں، اگر میں اٹھا دوں سلیم صاحب تو آپ مسلمانوں کو صورت نہیں بتا سکتے۔ آپ کے اتنے جو نا میرے پاس پھیلا رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب وقت آ جائیں گا اگر آپ مجبور کر دیں گے تو یہ خیر الدین صوفی آپ کو تلنگانہ میں صورت بتانے کے قابل نہیں رکھیں گا۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، یہ میرا چیلنج ہے۔ وقت ہے، سدھر جاؤ، مسلمانوں کی میتوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو۔ ایک دن تم کو بھی اسی زمین پر جانا ہے۔ آج مسلمان میتوں کو لے کر پھر رہے ہیں، قبرستانوں میں ٹوکن دیا جا رہا ہے۔ آپ کو لعنت ہے آپ کے اوپر۔ آپ بولتے ہیں میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں، یہ ہے آپ کے پاس۔ ایک خبر کی خودوئی کی جو نا 5,000 روپے لیے جا رہے ہیں۔ دائرہ امیر مومن جو وقف کے تحت جو نا چلتا ہے 7,000 روپے لیے جا رہے ہیں۔ لعنت ہے آپ کے اوپر۔ آپ بولتے کہ ہم کارروائی کریں گے، ایک بھی جو نا نگران کار کے خلاف آپ کارروائی کیے؟ بتائیے، آپ مجھے بتائیے، آپ قوم کو جواب دیجئے۔ آپ صرف اعلان کرنا جانتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ میڈیا میں کہتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس تحریری طور پر دے چکے ہیں کئی مرتبہ، اور آپ اتنے جھوٹے ہیں کہ آپ کو نہ خدا کا خوف ہے نہ اپنی آخرت کا خیال ہے۔ آپ کے پاس کئی ہمارے جو ہے نا لیٹر جا چکے ہیں، لیکن آپ اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیے، اور جب ہم آپ کو عوام میں لا رہے ہیں تو آپ ہم پر جو ہے نا کیس جو ہے نا ہم پر دائر کرتے، اور کیس دائر کیجئے آپ۔ فوری 5,000 روپے غریب میتوں کے لیے جاری ہونا چاہیے اور لاوارث کی شرط ہٹا دینا چاہیے۔ پر خدا کی مار پڑے، آپ پر لعنت برسے آپ پر کہ آپ جو ہے نا مسلمانوں کی میت کے لیے ایک گاڑی کا انتظام نہیں کر سکے۔ افسوس ہے، لعنت ہے آپ کی زندگی کے اوپر۔ کتنا دھوکہ دیں گے آپ قوم کو، کتنا گمراہ کریں گے۔ کتنے سال سے ہم آپ کو لیٹر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وقف بورڈ کی جانب سے 4 گاڑیوں کا انتظام کریں۔ اب انشاءاللہ تعالی آل انڈیا صوفی علماء کونسل تمہارے منہ پر جو ہے نا ہم یہاں پر انتظام کر کے بتائیں گے آپ کو، ہم کر کے بتائیں گے۔ اب ہم حکومت کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو موقع دے رہے تھے، ہمارا حق مانگ رہے تھے، لیکن چھوڑیں گے بھی نہیں آپ کو۔ ہم سینٹرل وقف کونسل تک ہم یہ مسئلہ لے کے جائیں گے، آگے بھی، اور ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کو پھر ایک مرتبہ
آپ جو ہے نا اس جانب توجہ اگر نہیں دیتے ہیں تو اس کا خمیازہ آپ کو بھرنا پڑے گا. اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور یہ آخری جو ہے نا مطالبہ کرتا ہے کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور بورڈ کے ممبران جو سن رہے ہیں اور جو ممبران بھی میرے خلاف جو کہہ رہے ہیں آپ اور کہتے رہیے آپ اور مجھ پر کیس دائر کرتے رہیے آپ. میں ڈرنے والا نہیں ہوں. میں تو جو نا سینہ ٹھوک کر تم سے مقابلہ کروں گا. اگر آپ میں تھوڑی بھی حمیت ہے تھوڑی بھی ملی ہمدردی ہے تو پھر آپ درگاہوں مساجد اور اوقافی اراضیات کے تحفظ کے لیے شہر کے علماء کرام جو قوم سے خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور جو خدمت کر رہے ہیں اور سماجی کارکنان ہیں اور وقف بورڈ کے ممبران کو شامل کرتے ہوئے ایک جوائنٹ کمیٹی کو تشکیل دیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور اب ہم اس کے لیے آج آل انڈیا صوفی علماء کونسل اس اجلاس میں وقف بورڈ کو 10 دن کا الٹیمیٹم دیتا ہے. 10 دن کا الٹیمیٹم. سلیم صاحب سن لیجئے, وقف بورڈ کے ممبران سن لیجئے, آل انڈیا صوفی علماء کونسل آپ کو 10 دن کا الٹیمیٹم دیتا ہے, مہلت دیتا ہے. 10 دن کے بعد اب ہم کیا کریں گے آپ کے ساتھ, اب آپ کو وقت بتلائے گا. انشاءاللہ تعالی اس کا نتیجہ سارا جو ہے نا نہ صرف تلنگانہ دیکھے گا بلکہ پورا جو ہے نا ہندوستان دیکھے گا. یہی ہمارے یہ اجلاس کا اہم موضوع ہے اور اسی بات کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھاتے رہیں.